اس دنیا میں کامیابی دراصل انسان کی اپنے دائرہ کار اور عمل میں رہتے ہوئے اس کوشش اور کاوش کا نام ہے کہ جہاں اسے زندگی گزارنا ایک میکانیکی عمل نہیں لگتا، بلکہ وہ شعوری جدوجہد ہوتی ہے جس میں وہ کسی قابل قدر مقصد کو اپنے ہمت اور جوش جذبے کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے حاصل کریں۔ اس عمل کے بعد اسے عزت ملے، مقام ملے، شہرت ملے یا سکون، یہی اس کا وہ انعام ہے جو قدرت اسے ایک اہم مقصد کو حاصل کرنے اور اس غیر معمولی کام کو سر انجام دینے کی وجہ سے عطا کرتی ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں اخروی کامیابی کے اصولوں کی وضاحت کی ہے، وہی دنیا میں کامیابی کے اصولوں کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کتاب مبین سے نہ صرف اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں، بلکہ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو کر دنیا میں روش مثال بن سکے۔ ذیل میں قرآن مقدس میں بیان کردہ 7 ابدی اصولوں کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جن میں سے صرف اگر ایک کو بھی مان کر اپنی تمام اعمال کی بنیاد بنا لیا جائے تو دنیاوی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے اور آخرت میں اعلیٰ کامیابی اور اللہ کریم کی خوشی بطور بونس حاصل ہوگی۔ اگر ان تمام پر عمل کیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت فرد کو کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ ان اصولوں پر عمل کر کے دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ فرد کو سنہری کامیابی نہ ملے۔ کامیابی کا پہلا قرآنی اصول، انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرو۔ قرآن کریم میں پہلے ہی صورت میں جہاں فرد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا سکھلائی گئی ہے، وہیں اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ کریم اسے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر اس نے انعام کیا، کیونکہ انعام یافتہ کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی جاتی ہے۔ کامیابی کا دوسرا قرآنی اصول، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور پھر اس بات کو دوبارہ بتا کر شک کرنے والوں کو قیامت تک خاموش کر دیا گیا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں پہلے آئیں گی اور آسانیاں بعد میں آپ کے گھر کا راستہ دیکھے گی۔ فرد کو دنیا میں پہلے مشکل کام کرنا پڑتا ہے، پھر اسے آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کامیابی کا تیسرا قرآنی اصول، مایوس نہ ہو۔ دنیا بھر میں نفسیات دان اس حقیقت کو سائنسی طور پر جان چکے ہیں کہ فرد بعد میں مرتا ہے، پہلے اس کی امیدیں اور آس دم توڑ دیتی ہیں۔ تمام ذہنی امراض کی بنیادوں میں مایوسیوں اور نا امیدیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوتے ہیں۔ قوم یا فرد سے امید چھین لی جائے تو پھر جینے یا کسی بھی کام کو سر انجام دینے کا کیا جواز رہ جاتا ہے۔ کامیابی کا چوتھا قرآنی اصول، سوچو اور تدبر کرو۔ تفکر و تدبر کرنا قرآن کا وہ حکم ہے کہ جس میں کہیں اپنی ذات پر سوچنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے سیلف نالج اور تمام علوم کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے، تو کہیں خدا کی دیگر تخلیقات پر سوچنے کا حکم ہے، تاکہ سوچنے کے اس عمل کے نتیجے میں فرد دنیا اور آخرت میں ہر خیر و برکت کے سرچشمے یعنی اللہ تعالیٰ کو جان اور پہچان لے۔ یوں فرد بے مقصدیت کی بجائے اعلیٰ مقصد کی جانب راغب ہو جاتا ہے۔ گہری سوچوں اور فکر کی بدولت ہی تو مشکلوں کے حل ملتے ہیں، تخلیقی سوچ پروان چڑھتی ہے، نئے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے، بہتر فیصلہ سازی میں مدد ملتی ہے۔ کامیابی کا پانچواں قرآنی اصول، اپنی حالت خود بدلو۔ ہر فرد اور قوم کو اپنی حالت خود بدلنا ہوگی، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اپنی حالت کے بدلنے کے لیے خود ہی میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ کوئی غیبی مسیحا کہیں سے نازل نہیں ہوگا جو کسی فرد یا قوم کی حالت بدل کر رکھ دے۔ اپنے موجود ذرائع، توانائی، ہمت، طاقت اور ذہانت کے استعمال کے بعد مثبت نتائج کے لیے خدا کی مدد کا منتظر ہونا ہی حقیقی عبدیت کا خوبصورت ترین اظہار ہے۔ کامیابی کا پانچواں قرآنی اصول، اپنی حالت خود بدلو۔ ہر فرد اور قوم کو اپنی حالت خود بدلنا ہوگی، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اپنی حالت کے بدلنے کے لیے خود ہی میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ کوئی غیبی مسیحا کہیں سے نازل نہیں ہوگا جو کسی فرد یا قوم کی حالت بدل کر رکھ دے۔ صرف ڈھونڈنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے اور مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ مدد بھی ان کی جاتی ہے جو اپنی پوری کوشش کر چکے ہیں۔ بے عمل لوگوں کے لیے کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مفلوج اور معطل بنا کر بیٹے نے نہ خدا پر توکل نہیں بلکہ اس کی تحقیر ہے۔
اپنے موجودہ ذرائع، توانائی، ہمت، طاقت اور ذہانت کے استعمال کے بعد مثبت نتائج کے لیے خدا کی مدد کا منتظر ہونا ہی حقیقی عبدیت کا خوبصورت ترین اظہار ہے۔ کامیابی کا چھٹا قرآنی اصول: کوشش کرو۔ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، مگر کوشش کرنا اور جس سمت میں ہم نتائج چاہتے ہیں اس کی بھرپور کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ قرآن شریف میں بیان کردہ یہ اصول بھی ہمیں اس بات کی تحریک و ترغیب دیتا ہے کہ فوری طور پر میدان عمل میں آیا جائے اور جس کے نتائج کی خواہشیں ویسے ہی عمل کیے جائیں۔ کامیابی کا ساتواں قرآنی اصول: اعمال کو احسن طریقے سے کرو۔ خدا نے زندگی کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جان سکے کہ کون احسن عمل یعنی اچھے کام کرتا ہے۔ احسن عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اور اس قدر شاندار اور اعلیٰ طریقے پر سر انجام دینا کہ کام کافی نفس حق ادا ہو جائے، اس احسان کے درجے پر کیا جائے۔ یہ امور چاہے دینی ہو یا دنیاوی، ان کو اس قدر اچھے طریقے سے کیا جائے کہ اس سے مالک کائنات خوش اور راضی ہو جائے۔ تو اس سے بہتر درجے کی ایکسیلنس کیا ہوگی؟ یعنی چاہے نماز ادا کرنا ہو یا کاروبار کرنا ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کامیابی آپ کے قدم چومے تو ایسی سنہری اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ نگہبان۔